پہلا ہے شیطان لالچ کے ذریعے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ لالچی بندے عموماً اس دور میں بھی زیادہ یہ جو پھنسانے والی بنتی کمپنیاں طرح طرح کے نئے نئے روپ بدل کے، یا بعض اوقات وہ بینک والے کال کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بینک والے بول رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ فلاں بینک میں ہے، یہ تو آپ کو اسی پیسے سے بول رہے ہیں، تو آپ کا یہ نام نکلا ہے، تو آپ کا سونا نکلا ہے، تو آپ کا یہ نکلا ہے، تو پہلے تو لالچ دیں گے۔ اب جو لالچی ہوگا نا وہ فوراً کے چکر میں پھنس جائے گا، جیسے پھنس جائے گا وہ بھی سمجھ جاتے ہیں نفسیاتی، وہ سارا انہوں نے کام ہی روز کا ان کا لوگوں کو پھنسانا چکر دینا، وہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھتے اب لالچ میں آ گیا۔ اب پھر اسے اگلا طریقہ بتاتے ہیں، اب یوں کرے کوڈ آئے گا، وہ کوڈ ذرا بتانا، پھر ہم یہ کریں گے کرتے کرتے اگلے کے اکاؤنٹ سے جو ہوتا ہے وہ بھی سارا نکال لیتے ہیں۔ اگلا امیر ہو نہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے سے 10 20 ہزار 1 لاکھ لے کے تو کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، اگلے کو زیرو کر دیتے ہیں۔ تو لالچی بندہ یہ نقصان اٹھاتا ہے، یا کسی نہ کسی چکر میں پھنس جاتا ہے، دنیا داروں کے چکروں میں آ جاتا ہے۔ تو جب تک لالچی ہے تب تک یہ اس طرح کے فراڈی لوگ، ان کا کاروبار ٹھپ نہیں ہوتا، ان کا کاروبار عروج پر رہے گا۔ لالچی انسان پر شیطان بھی بڑا جلدی حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ لالچ کے راستے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی قناعت اختیار کرے۔ لالچ کا اس کا علاج یہ ہے قناعت اختیار کرے، یعنی جو کچھ اور جتنی مقدار میں اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے نا، وہ کہے گا الحمدللہ مجھے کافی، مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے جو کروڑوں کی لالچ دے رہے ہو نا یہ تو بھی رکھ لو نا، مجھے جو اگر دے ہو مجھے وہی کافی۔ قناعت دوسرا ہتھیار ہے کہ لمبی امید دلا کر انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ بڑی زندگی پڑی ہے، داڑھی رکھ لینا، ابھی تو ابھی جوان ہو، بڑھاپے میں بھی کہتا ہے کہ نہیں ابھی عمر بہت بڑی ہے، ذرا موت کے قریب ہو گئے پھر داڑھی رکھ لیں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری امیدیں دلاتا ہے۔ لمبی امید یہ شیطان کا ہتھیار ہے اور انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہر وقت موت کو پیش نظر رکھے، بس ابھی مرنے والا ہوں، آج آخری دن ہے، آج شام آخری شام ہے، کل کی شام نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نماز آخری نماز ہے، بس ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھے، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھے، ہر رات کو آخری رات سمجھے۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تو شام کرے صبح کا انتظار نہ کرے، جب صبح کرے شام کا منتظر نہ رہے۔ یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ تو دوسرا ہتھیار ہے کہ وہ بہکاتا ہے لمبی امید سے، اس کا علاج ہے موت کی یاد۔ تیسرا، شیطان راحت اور آرام اور دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو جانے کے راستے حملہ کرتا ہے۔ بندہ جب مال زیادہ آ گیا، سہولتیں مل گئی، راحتیں مل گئی، آسائشیں مل گئی، مطلب بالکل ایزی فیل ہو جاتی ہے، وہ ساری سہولتیں، اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی نوکر ہے، اس کے ساتھ بیگ اور چھتری اٹھانے والا بھی نوکر ہے، اتنا سہولت پسند ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پھر شیطان اس پہ وار کرتا ہے، نعمتوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی نعمت کے چھن جانے پہ غور کرے کہ جو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے نا، یہ کسی بھی وقت چھن سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اچھا گھر دیا ہوا ہے نا، اب زیادہ اترانا نہیں ہے، ایک زلزلہ آئے، ایک زلزلے کی مار ہے، تھوڑا سا زمین کو ہلنے کا حکم ہو گیا نا، کوئی بلڈنگ 2 کروڑ کی درہم سے نیچے آ جائے گی۔ بینک میں میرا اتنے کروڑ پڑا ہوا ہے، جب لٹ گیا بینک اتنے لٹتے نہیں، تو بعد وہ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ لٹ گیا تو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ پیچھے تھوڑی سی بات اوپن ہوئی تھی، اتنا رولا پڑ گیا تھا، لیکن تو پرانا رول ہے، پہلے سے بنا ہوا ہے، دیتے کچھ نہیں۔ اس طرح جو بھی ہے بھروسہ نہیں کرنا، جو کچھ ہے وہ یکدم ختم ہو سکتا ہے۔ جو نعمتیں ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو گاڑی ہے، گھر بار ہے، دیگر سہولتیں ہیں، اولاد پہ بڑا مان ہے، میرے اتنے بیٹے، جوان بیٹے، میرے بچے، یہ تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے یکدم۔ پورا خاندان غزہ میں فلسطین میں دیکھ لینا، یہودیوں کے ظلم و ستم سے پورا خاندان یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر فون آئے اصل پانے کا آدمی ساڑھے باپ ہو بالکل جوان بچہ، چھوٹے سے 2 بچے، اتنا خوبصورت سے نوکری کرنا، باہر کھڑتا سی اندر گیا ٹھٹھا دل نہ ٹیک آیا بہت ہو گیا چھوڑ میں، بالکل جوان، اتنا خوبصورت، یہ چھوٹے بچے اور گھنٹے نہیں خبر، سب کچھ یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ جنازہ ہے، جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس پہ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نعمت کسی بھی ٹائم چھن سکتی ہے۔ یہ اس کا علاج ہے کہ نعمتوں کے ایک تو چھن جانے کا خوف کرے، اور دوسرا اس نعمت کا حساب کے بارے میں سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ اتنی اچھی گاڑی دی ہے 10 کروڑ کی، میں حساب کیسے دوں گا۔ ایک تو یہ سوچے کہ چھن سکتی ہے، کسی بھی ٹائم تباہ و برباد ہو سکتی ہے ایک لمحے میں،
اور دوسرا یہ سوچے کہ اس کا میں حساب کیسے دوں گا، رب نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہوا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں اس کا ایک تو چھین جانے کا خوف، دوسرا حساب کا خوف ہے، میں حساب ہو گیا تو میں کیسے حساب دوں گا، کیونکہ وہاں تو ایک ایک پیسے کا حساب ہونا ہے اور میں تو کروڑوں جمع کر رکھے، مجھے اتنی نعمت ہے کہ کوئی بیماری نہیں، میرا جسم صحیح سلامت ہے، کسی بھی ٹائم بیماری ابھی لگ سکتی ہے، یہ نعمت چھن سکتی ہے، اور دوسرا اگر اچھی صحت ملی ہوئی ہے تو میں حساب کیسے دوں گا، حساب کا خوف اور چھن جانے کا خوف، یہ دو علاج ہیں اس شیطان کے وار کے، راحت والے آرام اور دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو جانے کے راستے جو شیطان حملہ کرتا ہے۔ چوتھا، شیطان خود پسندی کے راستے حملہ کرتا ہے، یعنی خود پر اترانا، میں سب سے خوبصورت، میں سب سے طاقتور، میرا یہ ہوتا، میرے اندر یہ اسکل، میرے اندر اسپیکنگ پاور، میرے اندر بولنے کی، میرے آگے بندہ بول نہیں سکتا، میں اتنا کلمہ، میں خود پر اترانے، خود پسندی کے راستے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احسانات کو یاد رکھے، برے انجام کا ڈر رکھے، اللہ کے احسانات اور برے انجام کا خوف رکھے۔ اسی طرح مسلمان بھائیوں کو حقیر اور کم تر سمجھنے کے راستے شیطان حملہ کرتا ہے کہ سارے مجھ سے گھٹیا ہیں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا۔ اس کا علاج یہ ہے آدمی اپنے ہر مسلمان بھائی کی عزت کرتا رہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، جیسا ہے، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اس کی بھی عزت کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھے پروٹوکول کے لوگ، صاف ستھرے کپڑوں والے، عہدے والے، ان سے بڑے اچھا ملتے ہیں، لیکن دیکھیے گندے کپڑوں والے رالے ٹپک رہی ہیں، حالات ایسے ہیں، اس سے سلام تک نہیں لیتے، اس کو گھٹیا سمجھتے، اس کو سائڈ سے دیکھتے تک نہیں، اس کو وہ سلام دے تو اس کا شاید جواب ہی نہیں دیں گے۔ ہر مسلمان کی عزت کرنی ہے، یہ شیطان کا اس وار کا جواب، یہ اس کا ہتھیار، یہ سے بچنے کا۔ چھٹا شیطان کا وار ہے کہ حسد کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے، فلاں کو اللہ نے خوبصورتی کیوں دی، اس کو اللہ نے پیسہ کیوں دیا، اس کو اللہ نے اچھا عہدہ کیوں دیا، اس کو اللہ نے عزت کیوں دی، اس کو اللہ پاک نے مرتبہ کیوں دیا، اس کی شہرت کیوں ہو گئی، یہ اس کو اتنا آرام سے آسان اس کے حلال مل جاتا ہے، اسے کچھ نہیں کرتا، میں تھک گیا ہوں محنت کر کر کے، میری آمدنی پھر بھی کام ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور یہ ان کی نظام چل رہا ہے پھر بھی۔ تو حسد کرنا، دوسروں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی نا اس سے حسد کرنا، تو اس کا علاج یہ ہے اس حسد کا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے یہ دیا، مجھے جو دیا میں راضی ہوں، رب کی دین ہے، اللہ نے عزت دیا، اللہ نے عطا کیا جو کچھ کیا۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے، تو رب کی تقسیم پہ راضی رہے، دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں کو للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرے۔ ساتواں، شیطان ریاکاری کے راستے حملہ کرتا ہے، اس کا علاج اخلاص ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کا طلبگار بن جائے کہ میں نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آٹھواں، شیطان کنجوسی کے ذریعے بہکاتا ہے کہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ کنجوسی کا علاج یہ ہے کہ آدمی اخروی نعمتوں کو یاد رکھے اور دنیا کا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا رہے۔ جب دل نہ کرے نا کہ میں نے نہیں خرچ کرنا، جیب سے نکالنے کا دل نہ کرے نا تو پھر ضرور نکالے، کیونکہ اس کا علاج یہ ہے، اس کی دوائی یہ ہے کہ جب دل نہ کر رہا ہو یا مال کم ہو جائے گا یہ خطرہ ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ اب دے، رب کی راہ میں مال لوٹائے۔ نواں، شیطان تکبر کے راستے حملہ کرتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرے، انسان تواضع اختیار کرے۔ 10واں، شیطان لالچ یعنی لوگوں کے پاس موجود نعمتوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے کے ذریعے بہکاتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ صرف رب کی عطاؤں پر نظر رکھے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مایوس ہو جائے، یہ نہ توقع رکھے اس کے پاس یہ ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کے قریب ہوں تو مجھے بھی دے دے، یہ مالدار آدمی ہے، میں اس سے سلام دعا بنا لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی میری مدد کاری دے، فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں تو چلو قریب ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کسی سے بالکل لوگوں کے مال یا لوگوں کی کسی چیز سے نہ خود کو مایوس کر لیں، مایوس ہو جائے کہ میں نے لوگوں سے نہ کچھ لینا ہے اور نہ ہی یہ لوگ دے سکتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے کسی کا مال، کچھ نہیں چاہیے کسی سے، مجھے اللہ کی عطا پہ نظر رکھنی ہے، رب کی عطاؤں پہ نظر رکھنی ہے، وہی دینے والا ہے، ٹھیک ہے وہ دے گا تو لوگوں کے ذریعے دے گا، لیکن اپنے دل میں یہ لالچ نہ ہو کہ نہیں مجھے سے ملنا چاہیے، جیبوں پہ نظر ہو لوگوں کی، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا، بڑے بڑے لوگ
वो तो हालांकि करोड़पति हो गए, लेकिन अपने से ऊपर अरबपति वाले की जेब भी नजर होगी, अगले के अकाउंट भी नजर होगी। चलो तल्लुकात से सेट रखो, हालात बेहतर हो जाएंगे, कारोबार अच्छा हो जाएगा, मामला कर देगा, किसी वाले से ऐसे बना के रखेंगे तो अपना भी खाता सीधा हो जाएगा। इस वजह से उनके करीब करीब होते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं। अल्लाह पाक हमें शैतान के हथियारों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये शैतान के चंद दरवाजे हैं जिनके जरिए शैतान हमें बहकाता है। नमाजों में सुस्ती शैतान का दरवाजा है, अपने गुनाहों को भूल जाना भी शैतान का दरवाजा है, पेट भरकर खाना भी शैतान का दरवाजा है, लालच, लंबी उम्मीद, आराम तलबी, खुद पसंदी, मुसलमानों को हकीर समझना, हसद करना, रियाकारी करना, कंजूसी करना, ये सारे शैतान के दरवाजे हैं। हमें चाहिए कि इन ज़ाहिरी बातनी बुराइयों से हमेशा बचते रहें, ताकि हम शैतानी हमलों से महफूज रह सकें। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।